الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤ بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک دو پہلو آپ حضرات کے سامنے اختصاراً بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ ولادت سے بعثت تک یہ ایک الگ پہلو ہے، پھر بعثت سے لے کر وفات تک یہ ایک الگ پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے معلم کیسے تھے، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اتنی وسیع ہے کہ اس مختصر سے وقت کے اندر اس ساری سیرت کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر بعثت تک کی جو زندگی گزری ہے اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا فرمایا اور ایک مقصد لگا دیے۔ مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسانوں کی اور جنات کی یہ ڈیوٹی لگا دی، ان کو یہ مقصد دے کر دنیا میں بھیجا کہ تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی۔ رفتہ رفتہ انسانیت کے اندر جیسے جیسے
انسانیت بڑھتی گئی فتنے فساد زیادہ ہوتے گئے. جیسے جیسے انسانیت کی تعداد زیادہ ہوتی گئی وہ اپنے مقصد کو بھولتے گئے. جب جب انسانیت اپنے مقصد کو بھولتی گئی اللہ رب العزت اپنے مقربین بندوں کو بھیج کر انہیں ان کا مقصد یاد دلاتے تھے. چنانچہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا. ہر نبی آیا، ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی. ہر نبی اپنی امت کو یہ دعوت دیتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو. لیکن قوموں کے پاس جیسے نبی آتے تھے ان میں سے تو اکثر نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. ایک نبی کو قتل کرتے اللہ رب العزت دوسرا نبی بھیج دیتے، وہ دوسرے نبی کو قتل کرتے اللہ رب العزت تیسرا نبی بھیج دیتے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بطور نبی بنا کر بھیجا تو اس کی امت نے بھی ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا کہ ان کی بات تو ماننا دور کی بات ہے، الٹا ان کو پھانسی پر چڑھانے کا منصوبہ بنا دیا. قرآن مجید اس پیرائے کو یوں بیان فرماتا ہے فَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے آسمانوں پر اٹھا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہودی اسی طرح نصارہ، قرآن مجید ان کی حالات کو بیان کرتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. اسی طرح وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اصل تو ہم اللہ کے بندے ہیں، آپ نہیں ہیں. فساد اتنا بڑا کہ سرزمین عرب جو ہے وہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی. بیت اللہ کے اندر 300 سے اباؤ جو ہیں بت رکھے ہوئے ہیں، 360 کے لگ بھگ. اسی طرح مختلف پہاڑیوں کے اوپر ہر سردار نے اپنے لیے ایک الگ بت بنایا ہوا تھا. یہ شرک جو ہے یہ بالکل ایک اعلیٰ درجے کے اوپر شرک پہنچ چکا تھا. حقوق دینا تو دور کی بات ہے، عورتیں جو ہیں ان کی منڈیاں لگتی تھیں، عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. دن بدن مزید فسادات برپا ہو رہے تھے کہ اللہ رب العزت کو انسانیت کے اوپر رحم آیا اور اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. چنانچہ عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں کہ جب ابرہا بادشاہ نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے یہ ہاتھیوں کا لشکر بھیجا تھا. قرآن مجید اسے کہتا ہے، سورۃ الفیل کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھیں، ابابیل کے ذریعے اس لشکر کو ہلاک کیا. مفسرین لکھتے ہیں ابابیل اپنی چونچ کے اندر کنکری لاتے تھے، جو اس ہاتھی کے اوپر فوجی بیٹھا ہوتا تھا اس کے کھوپڑی سے وہ کنکری گھستی تھی اور ہاتھی کے پیٹ سے نکل جاتی تھی اور دونوں ہلاک ہو جاتے تھے. تو جو عام الفیل تھا اس سے تقریباً 50 یا 55 دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو بہت سے کام ایسے رونما ہوتے تھے. حضرت آمنہ راستے پر جاتی تھی تو مختلف تاریخ وغیرہ کے اندر لکھا ہے، واللہ عالم روایات ان کی کیسی ہیں، کہ درخت جھک جاتے تھے ان کی طرف،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 22 اپریل 571 عیسوی میں سوموار کے دن صبح صادق کے وقت ہوتی ہے۔ اب اس بات میں اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی ہے 12 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ سوموار کے دن ہوئی ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے باقاعدہ۔ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ اب ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی ہے اس میں شدید اختلاف ہے، مختلف اقوال لکھے ہیں، کسی نے 2 ربیع الاول لکھا ہے، کسی نے 7 ربیع الاول، کسی نے 8، کسی نے 9، کسی نے 12، حتیٰ کہ ایک قول 18 کا بھی ملتا ہے۔ بہرحال جو مشہور قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن محققین کی ایک جماعت ہے وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک جو ہوئی ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ایک مشہور عالم ہیں مصر کے محمود پاشا فلکی، ماہر ریاضیات ہیں، انہوں نے ریاضی حساب سے انہوں نے حساب لگایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک۔ وہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جو آتا ہے اس میں 12 تاریخ کو سوموار کا دن آتا ہی نہیں، اسی کے اوپر عرب علماء کا اتفاق ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رحمۃ للعالمین کے اندر بھی یہی قول ذکر کرتے ہیں اور اسی کی تائید کرتے ہیں۔ بہرحال تاریخ جو بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ایک بہت مبارک گھڑی تھی امت کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بعض تاریخ کی کتابوں کے اندر چند واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تھی اس رات کچھ واقعات رونما ہوئے تھے۔ سیرت المصطفیٰ کے اندر حضرت ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، سرداران قریش بیٹھے ہوئے مجلس لگا کر ایک یہودی تاجر آیا اور کہنے لگا کہ قریش کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، تحقیق کی جائے کہ کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا اس رات میں۔ تحقیق کی جاتی ہے تو کہنے والا کہتا ہے کہ عبداللہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو وہ یہودی تاجر کہتا ہے، سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس کی 2 علامتیں ہوں گی، 2 دن تک ماں کا دودھ نہیں پیے گا اور 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی، اور یہ وہ بچہ ہے جو امت کا نبی ہوگا اور آپ پر ایسا حملہ کرے گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی خبر پھیل جائے گی۔ چنانچہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب مسلمانوں نے پھر فتح مبین پائی، مکہ کو فتح کیا، تو اس کی خبر جو ہے مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ رونما ہوا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ جو کسریٰ کے برج تھے، 12 برج تھے، وہ ٹوٹ گئے اچانک۔ تو کسریٰ کہنے لگا کیا وجہ ہوئی کہ اچانک برج ٹوٹ گئے؟ موبزان آئے، موبزان کہتے تھے جو دروازے کے اوپر ہوتا تھا، اور اس نے خبر دی کہ فارس کی آگ بھی بجھ چکی ہے۔ وہ اور پریشان ہو گیا کہ کیا چیز رونما ہو گئی ہے کہ اچانک یہ حادثے پیش آ رہے۔ تو ایک یہودی عالم کو بلایا تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا شام کے اندر میرے ماموں ہیں شام کے اندر میرے ماموں ہیں سطیح نام سے، میں ان سے پوچھوں گا، وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں، وہ شاید اس چیز کی وجہ جانتے ہوں۔ چنانچہ وہ شام کا سفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے ماموں کو کہ وہ سکرات کی حالت میں ہے، یہ جا کر چند اشعار پڑھتے ہیں، وہ آنکھیں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کو بادشاہ نے بھیجا ہے کہ اس کے برج ٹوٹ چکے ہیں اور فارس کی آگ بجھ چکی ہے، آپ جا کر ساسان کے بادشاہ سے کہہ دو کہ محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لا چکے۔ آج کے بعد میرے لیے نہ شام شام رہے گا، نہ تیرے لیے ساسان ساسان رہے گا۔ آج اگر ڈنکا بجے گا تو محمد الرسول اللہ کا ڈنکا بجے گا۔ آج سے کوئی عورت جو ہے وہ ذلیل و خوار نہیں ہوگی، آج سے کسی عورت کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، آج سے اگر قانون چلے گا تو محمدی قانون چلے گا، عدل و انصاف والا قانون چلے گا۔
چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوتی ہے۔ سیرت ابن حشام کے اندر لکھا ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے تو دادا عبد المطلب کے پاس پوتے کو لے کر جایا جاتا ہے۔ وہ پوتے کو اٹھاتے ہیں، بیت اللہ لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا نام محمد رکھتے ہیں، رجاء ان یحمد، اس امید کے ساتھ کہ اس کی تعریف کی جائے۔ محمد لفظ کا معنی ہی کیا ہے؟ تعریف، جس کی تعریف کی گئی ہو۔ تو وہ دادا ان کا نام رکھتے ہیں اس نیت کے ساتھ، رجاء ان یحمدہ، کہ اس کی تعریف کی جائے۔ امام راغب رحمہ اللہ لفظ محمد کی تعریف کرتے ہیں، لفظ محمد کا معنی بیان کرتے ہیں، الذی یحمدہ مرۃ بعد مرہ، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف در تعریف کی جائے۔ تعریف در تعریف کا کیا مطلب ہے؟ کہ تعریف کرنے والے تعریف کرتے کرتے تھک جائیں محمد الرسول اللہ کی، پھر بھی تعریف ختم نہ ہو۔ عالم ارواح کے اندر محمد الرسول اللہ کی تعریف، نبیوں کے تذکروں میں محمد الرسول اللہ کی تعریف، تورات کے اندر محمد الرسول اللہ کی تعریف، انجیل کے اندر محمد الرسول اللہ کی تعریف، زبور کے اندر محمد الرسول اللہ کی تعریف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں محمد الرسول اللہ کی تعریف۔ لیکن اتنی تعریفیں ہونے کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ کی کما حق وہ تعریف نہیں ہو سکتی۔ محمد الرسول اللہ وہ ہستی ہے میرے بھائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے بعد والد کا تو پہلے سے سایہ اٹھ گیا تھا، ایک قافلہ آتا ہے بنو سعد سے، اس میں چند عورتیں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، بچے امیر لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں انہیں دودھ پلانے کے لیے رضاعت کے طور پر لے جاتی ہیں دیہات کی طرف۔ قانون تھا کہ بچوں کو دیہات کی طرف بھیجا جاتا تھا تاکہ ان کی زبان کے اندر فصاحت بلاغت آ جائے، وہ طور طریقے سمجھیں۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا، تو آمنہ کے لال کو اس وجہ سے چھوڑ دیا، کسی عورت نے نہیں لیا کہ وہ یتیم ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہیں اور ان کی اونٹنی کیا ہے، کمزور ہے، تھنوں میں دودھ بھی نہیں آ رہا ہے، کمزوری کی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی ہیں، اور وہ دیر سے پہنچتی ہیں، آگے دیکھتی ہیں بچے تو سارے امیروں کے عورتوں نے اٹھا لیے ہیں، ایک ہی بچہ باقی بچہ ہے جو محمد الرسول اللہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو کیا پتہ تھا کہ آج اس بچے کی وجہ سے میری قسمتیں تبدیل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ اس بچے کو گود لیتی ہیں، لے کر جاتی ہیں دودھ پلانے کے لیے، سواری پر رکھتی ہیں، سواری جو ہے ریگستان کا جہاز بن جاتی ہے، اتنا تیز رفتار ہوتی ہے۔ جب قافلے کو کراس کرتی ہیں تو وہاں سے آواز لگاتی ہیں عورتیں کہ لگتا ہے کہ یہ حلیمہ سعدیہ ہی ہے، شاید انہوں نے سواری تبدیل کر دی ہے۔ حلیمہ سعدیہ اپنے من سے جواب دیتی ہے، سواری تو تبدیل نہیں کی ہے، سوار تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے محمد الرسول اللہ اوپر سوار نہیں تھے، سواری سست چل رہی تھی، ابھی محمد الرسول اللہ سوار ہوئے ہیں تو سواری سب سے آگے نکل گئی۔ تو یہاں پر ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ وہ سواری جو کمزور اور لاغر تھی، اس کے اوپر محمد الرسول اللہ سوار ہوتے ہیں، وہ ساری سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ وہ کندھے جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہوں گے، وہ کتنے مبارک کندھے ہوں گے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں کے اوپر رسول اللہ کو اٹھایا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مستحق ہیں کہ انبیاء کے بعد بشر میں تمام سے افضل ان کو کہا جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر انہوں نے سوار کیا تھا۔ چنانچہ قبیلہ بنو سعد میں پہنچتے ہیں، وہاں کا عالم کیا ہے، قحط سالی ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، جانوروں کو چرنے کے لیے گھاس تک میسر نہیں ہے، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہ بکا کر رہے ہیں کہ کسی طرح بارش برس جائے، کچھ سبزہ اگ جائے، ہمارے جانور چر جائیں۔ لیکن کیا ماجرا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی ہیں، وہ شام کو سیر ہو کر واپس آتی ہیں، اور لوگوں کی بکریاں جاتی ہیں، وہی بھوکھی واپس آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے میرے۔ چنانچہ پھر ایسا وقت بھی آیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ماں کے حوالے کیا جاتا ہے، اور جب بنو زہرہ آتی ہیں ماں واپسی پر، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ولادت سے پہلے والد کا انتقال، ولادت ہوئی 6 سال کی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، اب بوڑھے دادا کے پاس وہ زیر پرورش ہے، 8 سال کی عمر ہوتی ہے، بوڑھا دادا بھی ان کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ اب محمد الرسول اللہ جو ہے ان کے اوپر کوئی سہارا باقی نہیں۔ حکمتیں تو لوگ بہت سی نکالتے ہیں، ایک یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت خود ان کا سہارا بننا چاہتے تھے، اس وجہ سے کسی کو ان کا سہارا نہیں بنایا۔ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان کے اوپر سہارا ہوتا ہے، والد کا سہارا ہوتا ہے یا والدہ کا ہوتا ہے، انسان ابا ابا اماں اماں کر کے پکارتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف اللہ رب العزت کا سہارا تھا تاکہ وہ ربا ربا پکارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کیا اس لیے کہ معلم بنانا تھا ان کو یتیموں کے لیے، انہوں نے جا کر اپنی زندگی کے اندر یتیموں کو ٹھکانے عطا کرنے تھے، محتاجوں کے لیے محتاجوں کو تسلیاں دینی تھی، انہوں نے انسانیت کو جو ہے درس دینا تھا انہوں نے۔ اس وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان ادوار سے گزارا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 25 سال کی عمر کو جب پہنچتے ہیں تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے پیغام نکاح آتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآویٰ، آپ کو ٹھکانہ دیا۔ کہاں خدیجۃ الکبریٰ جو سرزمین عرب کی مشہور ترین عورت، جو سرزمین عرب کی امیر ترین عورت، جو سرزمین عرب کی پاک ترین عورت، وہ طاہرہ کے لقب سے لوگ اسے جانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگ محمد کے نام سے نہیں جانتے تھے، انہیں صادق و امین کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ تو وہاں پر نکاح ہوتا ہے، اور پھر وہی خدیجۃ الکبریٰ جو مشن نبوت کے لیے اپنی جان مال سارا کچھ لگا دیتی، ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، کس کے اوپر وہ وقت آ رہا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ جو سرزمین عرب کی جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، اپنا مال اپنی جان کس کے لیے لگا دی؟ مشن نبوت کے لیے لگا دی، دین کے لیے قربان کر دی میرے بھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ساتھ ایسی زندگی گزاری میرے بھائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی بھی وحی ہے، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق ہیں میرے بھائی۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبی بنا کر، خاتم المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ایمان بالرسول، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، ہمارے اعمال جو ہیں پھر اس کلمے کے مطابق نہ۔ زبان سے اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے تو اس کی جھلک جو ہے ہمارے اعمال سے آنی چاہیے میرے بھائی۔ اگر ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے تو تصدیق بالقلب ہونا چاہیے، دل کے ساتھ ہم اس کی تصدیق بھی کر رہے ہوں میرے بھائی۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے پھر محمدی ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایمان بالرسول، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھیں، آپ مطالعہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایمان لانے سے پہلے اس دھرتی کے اوپر سب سے مقبوض ترین چہرہ میرے لیے وہ تھا، لیکن جب ایمان لے آیا، جب میں نے سر تسلیم خم کر لیا،
اب اس دھرتی کے اوپر سب سے محبوب ترین چہرہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کا. تو جب ہم ایمان لے آئیں، ہمارا ایمان بالرسول ہو جائے، پھر ہماری ساری زندگی جو ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے تمام چیزوں کے اندر جو ہے پھر محمد الرسول اللہ کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ ایمان بالرسول. دوسری چیز ہے محبت بالرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت بھی کریں. محبت کا جس طرح حق ہے اس طرح ہم محبت کریں میرے بھائی. ایک تو رسمی محبت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک موسمی محبت ہوتی ہے، ایک دائمی محبت ہوتی ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے دائمی محبت رکھنی ہے میرے بھائی. مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے بعد سب سے محبوب ترین آپ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا عمر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اسے اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ترین جو ہے محمد الرسول اللہ نہ ہو جائے. اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. تو ہماری پہلی ترجیح محمد الرسول اللہ ہونی چاہیے میرے بھائی. اولاد کے ساتھ بھی محبت، والدین کے ساتھ بھی محبت، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی محبت، اپنی بیوی کے ساتھ بھی محبت، اپنے آپ کے ساتھ بھی محبت. لیکن ان تمام محبتوں سے پہلے محمد الرسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے ہمارے دل میں، تب جا کر ہم کامل مومن بنیں گے میرے. اور تیسرا حق کیا ہے؟ اطاعت بالرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ہر کام کے اندر اطاعت کریں. اگر کوئی شخص والد ہے تو وہ دیکھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی کس طرح پرورش کی تھی. اگر کوئی شخص شوہر ہے تو وہ دیکھے کہ امہات المؤمنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رویہ تھا. اگر کوئی حاکم ہے تو وہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رعایا کے ساتھ کس طرح برتاؤ تھا. ان تمام چیزوں کے اندر ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا میرے. تب جا کر ہم مکمل طور پر جو ہے ایک حقیقی امتی بنیں گے، ایک کامل مومن بنیں گے میرے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے. تو کیا خیال ہے میرے بھائی؟ انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آج کے بعد یہ وعدہ کر لیں، ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، وہ ہمارے کانوں میں نعرہ لگا کر جاتا ہے کہ مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر. تو مکمل طور پر ہم کامیاب بھی تب ہوں گے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوں گے. تو ہر شخص ہم میں سے یہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد جو ہے ہم نے زندگی گزارنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزارنی. محبت کرنی ہے سب سے زیادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی. محبت کا تقاضا بھی کیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا. ایک محبوب کے ساتھ انسان کامل محبت تب کرتا ہے جب اس کی ادائیں اپناتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تو ہمارا محبت کا دعویٰ ہے، ایک حقیقی محبت ہے میرے بھائی. حقیقی محبت تب آئے گی جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہمارے باتیں کرنا، ہمارا لباس، جتنے حقوق ہیں یہ تمام جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہیں میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا کر لیں، آگے تشریف لے آئیں. صفوں میں اگر خلا ہو ابھی سے پر کر لیں. جزاکم اللہ.